الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج سورہ حج، سورہ مومنون اور سورہ نور کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ سورہ حج کا ایک حصہ مکی ہے، دوسرا حصہ مدنی ہے۔ پہلا حصہ جو مکی ہے وہ بھی مکے کے آخری دور میں نازل ہوا۔ آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ اے لوگوں، وہ قیامت کی گھڑی ایسا ہو گئے جیسا ایک سخت زلزلہ ہے، اور اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے، تم اس سے بچو۔ اس روز یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلاتی ماں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا۔ تمہیں لوگ ایسے نظر آئیں گے جیسے کہ وہ شراب پیے ہوئے ہوں، حالانکہ وہ شراب پیے ہوئے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا ہے جو لوگوں کو مدہوش کر دے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اے لوگوں، تمہیں اگر زندگی بعد موت یعنی مرنے کے بعد کی زندگی میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے پہلے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد ہم نے اسے خون کا لوتھڑا بنایا، پھر بوٹی بنائی جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بغیر شکل والی بھی ہوتی ہے۔ پھر ہم نے ایک وقت تک تمہارے ماؤں کے پیٹ میں رکھا، پھر بچے کی شکل میں تمہیں نکالا، پھر تمہیں بڑا کیا، جوان کیا، اور تم میں سے کسی کو بہت بوڑھا کر دیتا ہے اور کچھ بوڑھا ہونے سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ یہ سب کچھ نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے پر قادر ہے۔ اور دیکھو، زمین میں بارش ہوتی ہے اور پھر مردہ زمین کو ہم زندہ کر دیتے ہیں، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر کہا گیا کہ اے لوگوں، وہ اللہ ہی ہے جو خطرے خطرے کو، پانی کو بھاپ بنا کر اوپر اٹھاتا ہے، پھر اسے جمع کرتا ہے، اور آسمان پر جب بادلوں کے پہاڑ بن جاتے ہیں تو انہیں ٹکراتا ہے اور بارش نازل کرتا ہے۔ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں۔ اب اس کے بعد پھر اللہ کی توحید کی اور بہت سی مثالیں پیش کی گئی، آخرت کی مثال پیش کی گئی، اور فرمایا گیا کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، اس میں ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد مدنی دور کا حصہ ہے۔ ابھی مسلمان مکے سے مدینہ ہجرت کرے تھے، پہلا ہی سال تھا اور موسم حج آ گیا تھا، حج کے دن آ گئے تھے۔ مسلمانوں کو رہ کر حج کا وہ عظیم اجتماع یاد آ رہا تھا، اور کافروں نے حج اور مکے کے راستے کو ان کے لیے روک دیا تھا۔ انہیں یاد آتا تھا کہ ہمیں روک دیے گئے ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ جن لوگوں پر ظلم کیا گیا ہے انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ جنگ کر سکتے ہیں، مگر وہ زیادتی نہ کریں۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو تاکید کی اور اس گھر کی نشانی کو بتایا اور کہا یہاں پر ہمارا گھر تعمیر کرو۔ وہ گھر، وہ مسجد حرام جس میں مقامی لوگوں کے اور باہر کے لوگوں کے سب کے حقوق مساوی ہے، ایک جیسے ہیں، اور ہم نے انہیں حکم دیا کہ اس گھر کو بتوں کی گندگی سے پاک کرو، اور پھر ہم نے انہیں حکم دیا اس گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف کرو، اور لوگوں کو بلاوا دو کہ اس گھر کے طواف کے لیے اور اس کی زیارت کے لیے لوگ آئیں، پیدل آئیں، سواریوں پر آئیں، دور دراز سے آئیں، اور یہاں پر جو کچھ منافع اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں اس کا مشاہدہ کریں۔ اور بتایا گیا کہ مسجد حرام کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، اس لیے کہ مسجد حرام کا راستہ جو بھی روکے گا اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب دے گا۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ بھی انتقامی جذبے کے تحت ایسا نہ ہونے پائے کہ کسی کو روک دے، کسی کو مسجد حرام کے راستے سے روک دیں۔ تو کہا گیا
کہ تم تعاون کرو ایک دوسرے کا نیکی اور تقوی کے سلسلے میں، اور ولا تعاونوا، اور ہرگز تعاون نہ کرو گناہ اور زیادتی کے کاموں میں۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ ہدی کے جانور، قربانی کے جانور، اس میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے، اور ان جانوروں سے تم فائدہ اٹھا سکتے ایک مقرر وقت تک، اور ان کی قربانی کی جگہ یہی محترم گھر کے قریب یعنی کعبۃ اللہ کے قریب یعنی مینا میں ہے۔ پھر کہا گیا کہ تم ان جانوروں پر اللہ کا نام لے کر ذبح کرو، اور ہر قوم کو ہم نے قربانی کے طریقہ مقرر کیا ہے، تمہارے لیے طریقہ مقرر کیا گیا ہے کہ تم ان پر اللہ کا نام لے کر قربانی کرو۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ شعار اللہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اس کا احترام کرو، یعنی وہ جانور جو اللہ کے نام پر قربانی کے لیے نظر چڑھا دیے گئے ہوں اس کے خلاف آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر کہا گیا اون کو جو ہے کھڑا کر کے ذبح کیا جاتا ہے، جب ہدی کا جانور کی پیٹھ لگ جائے اس کے بعد پھر کہا گیا اس کا گوشت خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی دو، جو لوگ مانگتے ہیں، جو لوگ نہیں مانگتے ہیں انہیں بھی دو، اور جو لوگ مانگتے ہیں انہیں بھی دو۔ اور کہا گیا قربانی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے جو مسخر کرا ہے، تمہارے تابع کیا ہے، اس پر تم اللہ کی بڑائی کو بیان کرو، اس لیے ہم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا گیا کہ ان جانوروں کو جو اللہ نے تمہارے لیے تابع کیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ قربانی کا مقصد یہ بھی ہے کہ شکر ادا کرو۔ پھر ایک بات اور کہی گئی کہ یہ قربانی کے جانوروں کا نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ خون اللہ کو پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے لوگوں کے دلوں کا تقویٰ ہے جو اللہ کے یہاں پہنچتا ہے۔ پھر کہا گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں ایک سخت عذاب سے آنے سے پہلے ڈراتے ہیں اور یہ تم سے کچھ نہیں چاہتے۔ پھر اس کے بعد مزید فرمایا گیا کہ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے آسمانوں اور زمین کا مالک اور خالق ہے، تم اسی کی بندگی کرو، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کو پیدا کیا ہے، پھر انہیں مارے گا، پھر انہیں جلا اٹھائے گا، اور وہی جو ہے انسانوں کو رزق دیتا ہے، اور وہی ہے جو کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے جو سمندر میں چلتی ہیں، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک مثال دی گئی، بڑی اچھی مثال دی گئی۔ فرمایا گیا کہ لوگوں تمہیں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ اللہ کو چھوڑ کر لوگ جن جن کو پکارتے ہیں، جن جن ہستیوں کو پکارتے ہیں اور خدا سمجھتے ہیں، وہ سب مل کر اگر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، بلکہ ایک مکھی اگر ان سے کچھ چھین کر لے کر چلے جائے تو اسے پکڑ بھی نہیں سکتے۔ دعا مانگنے والے بھی ضعیف ہیں اور جسے مانگی جاتی ہے وہ بھی ضعیف ہے۔ پھر اس کے بعد آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو، ورکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اور اللہ کی عبادت کرو، نیک کام کیے چلے جاؤ، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ اور کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جد و جہد کرو، کوشش کرو جیسا کہ کرنے کا حق ہے، اسی کام کے لیے اس نے تمہیں چن لیا ہے، اور دین کے معاملے میں تمہارے دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر۔ تمہارا نام اس قرآن میں مسلم رکھا گیا، اور اس سے پہلے بھی مسلم یعنی اللہ کی اطاعت اور اس کی بات ماننے والا رکھا گیا ہے، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ رہیں۔ بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، واعتصموا باللہ، اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہی تمہارا مولا اور دوست ہے۔ کیا ہی بہترین وہ مولا ہے، کیا ہی وہ بہترین تمہارا مددگار ہے۔ سورہ حج ختم ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومنون یہ مکی سورہ ہے، اور اس کا مرکزی موضوع یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور ان کی اطاعت کرو، اور بتایا گیا کہ دیکھو تمہاری معاشرے کے لوگ جو جن کا کردار پہلے بہت خراب تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے اندر اتنی اچھی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس سورہ کی ابتدائی جو 10 آیتیں ہیں اس کے تعلق سے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان 10 آیتوں پر عمل کرے گا اس کو جنت اس پر واجب ہو جائے گی۔ فرمایا گیا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومنون جو اپنے نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں اور جو لغویات سے دور رہتے ہیں
اور جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے ان کے اپنی بیویوں کے اور اپنے مل کے یمین کے، ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں۔ جو امانتوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، عہدوں اور وعدوں کا خیال رکھتے ہیں، اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عمل کرتے ہیں اور نمازوں کی نگہداشت اور حفاظت کرتے ہیں، یہ ہیں وہ پکے مومن جو جنت الفردوس میں جائیں گے، وراثت کے طور پر انہیں ملیں گی، جہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا، پھر اس سے لوتھڑا بنایا، پھر اس سے گوشت بنایا، پھر ہڈی بنائی، ہڈی پر گوشت چڑھایا، اس طرح ہم تمہیں پیدا کیے ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ وہ ہم ہی ہیں جو آسمان سے بارش نازل کرتے ہیں، طرح طرح کے نباتات اگتی ہیں، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ یہاں ملتا ہے۔ فرمایا گیا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم سب کا ایک ہی خدا ہے اور میں اس کا رسول ہوں، تم میری بات کو سنو اور میری پیروی اختیار کرو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح، تم کچھ نہیں، ہم ہی جیسے ایک بشر ہو، اور تم اس لیے کہتے ہو کہ ہم پر فضیلت جتانا چاہتے ہو اور ہم سے بڑے بننا چاہتے ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ قیامت وغیرہ کچھ آنے والی نہیں ہے، اور یہ سب ایسی پرانی قصے کی باتیں ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو پرانی باتیں ہیں جو ہم سنتے رہے۔ اپنے لوگوں سے کہا کہ اگر اگر اپنے ہی جیسے انسان کی پیروی کرو گے تو بڑے گھاٹے میں رہو گے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، پروردگار تو میری مدد فرما کہ ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اے نوح، تم ایک کشتی بناؤ اور اس میں سوار ہو جاؤ، اور ہر جانور کے ایک ایک جوڑے کو رکھ لو، اور پھر یہ کشتی بہ نکلے گی۔ تنور ابل پڑا، سب لوگ غرق کر دیے گئے، نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا گیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد بہت سی قوموں کو بھیجا اور ان کے پاس رسولوں کو بھیجا، پے در پہ رسول آئے۔ رسولوں نے یہی کہا کہ لوگوں اللہ پر ایمان لے آؤ، اور ہم اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہماری اطاعت کرو، ہمارے پیچھے چلو۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم ہرگز تمہیں صحیح نہیں سمجھتے، تم تو ہماری جیسے انسان ہو، ہماری طرح کھاتے اور پیتے ہو، ہماری طرح بازار میں چلتے ہو، ہماری طرح بیوی بچے رکھتے ہو۔ اگر ہم نے اپنے ہی جیسے انسان کی بات مان لی تو بڑے گھاٹے میں رہیں گے۔ پھر انہوں نے قسمیں کھا کر کہا کہ نہیں، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ مرنے کے بعد ہم پھر دوبارہ اٹھیں گے، جو کچھ زندگی ہے بس یہی زندگی ہے، اس میں مزے سے رہو۔ فرمایا گیا کہ کاش اس وقت تم دیکھتے ان لوگوں کو جب کہ انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو یہ پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے رسولوں کی مانا ہوتا۔ پھر فرمایا گیا کہ ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا، اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، سب لوگوں نے اسے جھٹلایا، اور کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا ہے، اور طرح طرح سے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ لوگ اس بات کو مان لیں، لیکن لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ضد اور ہٹ درمی کر رہے ہیں۔ پھر کچھ سوالات ان سے کیے گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے پوچھو کہ زمین و آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ ان سے پوچھو کہ کون ہے جس نے چاند اور تاروں کو پیدا کیا؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کون ہے جو بارش نازل کرتا ہے؟